میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ عبادات کو سیکھنا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات کا جو طریقہ بتایا ہے، اس کو سیکھ کر کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی. تو مدارس میں تو یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، علماء بنتے ہیں، پھر علماء پھر کر کے بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی. ہمارے پاکستان کے ایک عالم دین حدیث پڑھا رہے تھے، اور حدیث پڑھانے کے بعد جو نبی کریم حدیث پڑھانے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیدل چلا فرماتے تھے، کس طرح پیدل چلتے تھے، ان کا سنت طریقہ کیا تھا. تو پیدل چلنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے کہ حضور کی سنت اس میں کیا ہے. جس طریقے سے حضور چلتے تھے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. کہ دنیا میں اگر آپ اس کو اس طریقے سے چلنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے نقصانات ہیں، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، اس سے بچ جائیں گے. اور آخرت میں اتباع رسول کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا. خصوصاً 3 مسائل ایسے ہیں میرے نزدیک، 4 مسئلے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں. وراثت کا مسئلہ، اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. نمبر 2، عورتوں کے مینسس اور حیض کے مسائل. عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا، نمازیں پڑھتی ہیں، کبھی نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. تو عورتوں کو بھی یہ مسائل سیکھنے چاہیے، اور اگر وہ خود نہیں سیکھ سکتی تو اپنے مرد کے ذریعے سے، شوہر کے ذریعے سے اس کو سیکھنی چاہیے. نمبر 3 مسئلہ نماز کا. نمبر 4 روزے. نمبر 5 حج اور عمرے کے مسائل. ابھی اس دفعہ کا واقعہ بتا دوں. ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ پتہ نہیں کہیں سے آیا ہوا تھا، وہ مدینہ منورہ میں کوئی ساتھی، پتہ نہیں کون سے علاقے سے، پاکستان کا علاقہ تھا یا ہندوستان کا علاقہ. تو وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا اور کہنے لگا کہ چکر مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو چکر لگا رہے، تو چکر، پہلا چکر کہاں سے ہوگا؟ وہ ساتھی حیران ہو گئے کہ یہ چکر کی بات کر رہا ہے. تو پاکستان یا ہندوستان کے جو بھی ایجنٹ ہوتے ہیں وہ تو عموماً بغیر ٹریننگ کے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی اس طرح معمول ہے کہ ہم نے 2-4 کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا ہوتا ہے، اور عموماً لوگ حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں. چلو جی ہم بھی چلے جاتے ہیں، بس وہاں سیکھ لیں گے. تو وہ جس طرح بیت اللہ کا جس طرح طواف کے چکر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بتا رہے ہیں میں نے تقریباً 5 چکر ویسے لگا دی. اب بتائیں یہ چکر 2 چکر اب کہاں سے، 2 چکر رہ گئے ہیں. اب میں نے صحیح کیا غلط کیا مجھے بتائیے. اب وہ کیا کر رہا تھا؟ مسجد نبی کے چاروں طرف چکر لگا رہا تھا، نعوذ باللہ، باہر سے چکر لگا رہے ہیں. تو بھائی سیکھ. میرے ساتھ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ یہاں نمازوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں نمازوں کے اندر کتنی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں، معلوم ہی نہیں. اب وضو کرتے ہیں، وضو میں یوں کیا، پانی ایسا یوں کر دیا. بھائی یہ کان جو ہے، کان کی لو جو ہے، یہاں پانی لگنا ضروری ہے، یہاں یہ جگہ. لیکن نہیں، خشک ہوتا ہے وہ، لیکن وضو کر کے نماز پڑھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بس نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں. تو یہ تمام کی تمام جو اعمال ہیں، اماکن ہیں، عبادات ہیں، ان تمام کو سیکھیں. اور آسان کتاب دیکھیں، آسان کتاب مردوں کے لیے بھی جو کتاب ہے، وہ ہمارے یہاں کتاب ہمارے بزرگوں نے لکھی تھی، تعلیم الاسلام، اردو کے اندر. اس کے اور آج کل بہت نئے ورژن بھی آ چکے ہیں انگلش کے اندر. اور پڑھنے کے بعد پریکٹیکل اس چیز کو پوچھیں کہ بھائی، کیونکہ پریکٹیکل بھی ضروری ہوتا ہے. اب سوئمنگ جو آپ کرتے ہیں، تو آپ نے سوئمنگ اگر آپ نے ویسے پڑھ لیا کہ بھائی اس طرح سوئمنگ کرنی ہے، جب تک آپ پریکٹیکل سیکھیں گے نہیں تو وہ ڈوب جائیں گے، اندر ہی سوئمنگ پول میں ڈوب جائیں گے. کئی لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سوئمنگ نہیں آتی، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، سوئمنگ پول میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور میرے جیسا آدمی جو ہوتا ہے وہ سوئمنگ پول میں جاتا ہے، اندر ڈیپ واٹر جو ہے وہ جا کے وہاں بھی سوئمنگ کر رہا ہوتا ہے، چونکہ بچپن سے سیکھا ہوا ہے.
تو سیکھ کر کریں میرے بھائی، حج عمرہ بھی سیکھ کر کریں، نمازیں بھی سیکھ کر کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں، فرائض ہیں، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔